سوال یہ ہے کہ پہلے معرفت حاصل کریں یا پہلے عبادت کریں؟ عبادت پہلے کریں کہ جس کی وجہ سے معرفت پروردگار حاصل ہو، یا معرفت پہلے حاصل ہونی چاہیے کہ جس کی معرفت حاصل ہو اس کی عبادت ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمه ووتد بالصخور ميدان عرض، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ پروردگار عالم ہماری اس عظیم عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ فرش عزا پر آئے ہوئے تمام حاضرین مجلس مومنین و مومنات، پروردگار عالم آپ کے حوائج شرعیہ کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اس عشرے کی 8ویں مجلس آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ قرآن مجید جو انسان کو حیات دینے والی کتاب ہے، قرآن مجید جو انسانوں کو زندگی عطا کرتی ہے، اس قرآن مجید میں پروردگار عالم خلقت کا مقصد بیان کر رہا ہے، خلقت انسانیت کا مقصد۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کرتا مگر اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ توجہات مبذول ہیں آپ کے؟ میں انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ حدیث قدسی میں پھر مقصد بیان کرتے ہوئے خلقت کا بیان کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، میں جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے پروردگار میری عبادت کریں، اور حدیث قدسی میں فرماتا ہے وہ میری معرفت حاصل کریں۔ سوال یہ ہے کہ پہلے معرفت حاصل کریں یا پہلے عبادت کریں؟ عبادت پہلے کریں کہ جس کی وجہ سے معرفت پروردگار حاصل ہو، یا معرفت پہلے حاصل ہونی چاہیے کہ جس کی معرفت حاصل ہو اس کی عبادت ہو؟ توجہ ہے نا؟ تھوڑا توجہ رکھیں۔ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ تو ہر عقل مند یہ کہے گا کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی معرفت پہلے حاصل ہونی چاہیے، معرفت پہلے ہو تاکہ میں اس کی عبادت کروں، کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے۔
غالب کا ایک شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کمال ہے، دنیا کے سارے انسانوں نے سب کچھ سمجھ لیا، مریخ پر گئے، چاند پر گئے، سمندر کی تہ تک گئے، سب کچھ، پوری دنیا اس وقت انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے، لیکن اگر کسی چیز کو نہیں سمجھا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس پڑھے لکھے دور میں آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے پروردگار کی معرفت آپ کو حاصل ہوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے میں نے معرفت حاصل کی پروردگار کی؟ اب توجہ رہے، میں اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہوں، اور اس صدی کا انسان جو کہ ٹیکنالوجی میں بھی ترقی یافتہ ہے، چشم زدن میں دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے، اس صدی کا انسان اگر اللہ کو نہ سمجھے تو مجھے ایک بات بتائیں، آج سے 1400 سال پہلے، توجہ ہے نا، نہیں پریشان ہوا ایک بات، آج سے 1400 سال پہلے کا انسان کس طرح کا تھا؟ آپ ذرا غور کریں، تھوڑا پیچھے جائیں، 1400 سال پہلے انسان کیسا تھا؟ 1400 سال کا انسان یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ 1400 سال پہلے کا انسان ایسا تھا کہ ہر خوبصورت کو خدا کہہ رہا تھا، جو اس کو خوبصورت لگے اسے کہتا تھا یہ خدا ہے۔ مثلا آپ نے خود بھی اسکول میں، کالج میں پڑھ لیا ہوگا، اردو کے اندر سلیبس میں بھی آتا ہے کہ، یا میں نے کبھی عرض کیا ہو کہ ہر گھر میں ایک خدا ہوتا تھا۔ حلوے کے خدا بناتے تھے، حلوے کا، عرب کے بدو حلوے کا خدا بنا دیا۔ اچھا، اس خدا کو بھوک لگنے پر کھاتے تھے۔ کسی صحرا میں گئے ہیں، بھوک لگی ہے تو اس کو کھاتے تھے جیب سے نکال کر، جب پیٹ بھر گیا، ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ ایک خدا بنا دیا۔ کیا اس صدی میں خدا نہیں ہے؟ یہ پڑھا لکھا دور ہے، اس صدی میں آپ بتائیں کتنے خدا مانتے ہیں لوگ؟ ہر گھر میں خدا نہیں ہے۔ آپ کے ہندوستان کے اندر کتنے خدا ہیں؟ ہر گھر میں خدا ہے، بیوی کا اپنا خدا ہے، شوہر کا اپنا خدا ہے، باپ کا اپنا خدا ہے، بیٹے کا اپنا خدا ہے، خدا ہے۔ اس صدی کا انسان اگر خدا کو نہ سمجھے تو 1400 سال پہلے کا انسان کیسا تھا؟ اور محمد رسول اللہ ایسے انسانوں میں، توجہ رہے، اور محمد نے آ کر کہنا کیا ہے لوگوں کو؟ لوگوں، جس خدا کو تم مان رہے ہو، پتھر کے خداؤں کو، یہ سارے خدا فضول ہیں، کیونکہ یہ خود سے بن سکتے ہی نہیں ہیں، تم نے اسے بنا دیا ہے، انہیں توڑ دو، جس خدا کو میں لے کر آیا ہوں اسے مان لو۔ یہ سمجھانا تھا محمد کو۔ آپ ذرا غور کریں، آپ پڑھے لکھے ہیں، بہت سارے یہاں پر ایسے بھی ہیں جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، آپ بتائیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی جن خداؤں کو تم مان رہے ہو ان کو توڑ دو، جسے میں لے کر آیا ہوں اسے مانو؟ یہی کہنا نا محمد نے۔ اب اس ایک بات کو کہلانے کے لیے وہ عرب جو بچیوں کو زندہ دفناتے ہیں، اپنی ہی بچی کو دفناتے ہیں، کمک ساجدات بھیجیں سر شیر جو علاوہ ساتھ ندانت مشکل تو نہیں کونی سمجھ رہا تھی شیر ضروری نوش اے تھے کے ساتھ دکھ بانت 360 بت تو کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، 360۔ اب اللہ کا رسول یہ کہنا والا ہے کہ لوگوں یہ جن جن خداؤں کی تم پرستش کر رہے ہو یہ سب فضول ہے، جس خدا کو میں لے کر آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اسے مانو۔ تو وہ عرب کیا بولیں گے محمد رسول اللہ کو؟ سب سے پہلے تو عقل یہ کہے گی، اور فطرت انسانی کا تقاضا بھی یہ ہے، اگر ان کے جگہ پر میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کہتا، محمد ٹھیک ہے آپ ایک خدا کو لے کر آئے ہیں، ہم تو 360 کو مان رہے ہیں، آپ جو لے کر آئے ہیں اس کو بھی لے آؤ، سامنے لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے کیسا خدا ہے کیسا نہیں ہے، ہم دیکھ کر بتائیں گے کہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔
تو جو ہے نا اس سے میں آسان نہیں کر سکتا ہوں، ذرا غور کیجئے. ایسا خدا، اب ہمارا خدا کیسا ہے؟ محمد کہے گا لوگوں میرا خدا یہاں نہیں آ سکتا. توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے. میرا خدا یہاں نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھیں. بہت تیزی کے ساتھ میں عرض کروں، کافی دور تک جانا ہے، مجھے یہاں سے کربلا پہنچانا آپ کو اسی توحید کی بحث پہ. میرا خدا یہاں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اب ان کو تو نہیں معلوم نا خدا کیسا ہے. اب تو وہ بالکل قاعدے کے بچے کی طرح سمجھانا ہے کہ میرا خدا کیوں نہیں آ سکتا، میرا خدا یہاں نہیں آ سکتا. کہ کیوں؟ وہ جسم، آپ بولے بولے بولے، جہاں سمجھ میں آ جائے وہاں خاموش مت رہنا. وہ جسم نہیں رکھتا، جسم ہی نہیں ہے خدا کا. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا جسم رکھتا ہے وہ زمان اور مکان کے قید میں آتا ہے. جسم ہو گیا تو زمان ہو گیا نا، مکان بھی ہوا. اب مکان کے قید میں آیا تو پھر وہ صفت لامحدودیت ختم ہو جاتی ہے، وہ محدود ہو جاتا ہے. جبکہ میرا خدا تو لامحدود ہے، وہ اس کے لیے نہ کوئی طرف معین ہے، نہ کوئی جہت معین ہے. آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے وہ اوپر ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے. نہیں، هو الاول والآخر الظاہر والباطن، وہ سب جگہ ہے. اب ان لوگوں کو تو سمجھانا ہے بھئی جو پتھروں کو خدا مان رہے ہیں، جو حلوے کا خدا مان کر کھا رہے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے یہ جن جن خداؤں کو تم مان رہے ہو ان سب کو توڑ دو، جسے میں لے کر آیا ہوں اسے مانو. تو وہ لوگ کیا بولیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے بھائی تم اپنا خدا لے آؤ ہم دیکھ لیں گے. تو وہ کہے گا میرا خدا یہاں نہیں آ سکتا. اچھا وہ نہیں آ سکتا نا، ہاں ہم چلے جاتے ہیں. تو جو ہے نا وہ نہیں آ سکتا ہے تو ہم جائیں گے. کہ تم بھی نہیں جا سکتے ہو، اب کہاں جاؤ گے؟ وہ کسی جگہ ہے ہی نہیں، وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو ادراک میں بھی نہیں آتا. توجہ رہے. آپ کو حکم ہوا حدیث قدسی میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، بلکہ یعرفونی، میری معرفت حاصل کرو. میں کیسے کروں؟ وہ تو سامنے نہیں آتا، وہ ادھر نہیں آتا، میں ادھر بھی نہیں جا سکتا، وہ کسی جگہ بیٹھا نہیں ہے، میں کیسے سمجھوں؟ اب میں نہیں سمجھ سکتا تو 1400 سے پہلے کا وہ ان پڑھ آدمی کیسے سمجھ لے؟ اب سمجھانا تو ہے ایک خدا ہے، مگر کیسے سمجھائیں؟ تو اسی لیے پروردگار نے کہا محمد محمد آپ جا کر ہی اگر یہ کہیں گے کہ ایک خدا ہے تو یہ نہیں مانیں گے. پھر کیا کروں؟ 40 سال تک ان کا فکر پہلے چینج کرو. فکر انسانی کو اپنے کردار کے ذریعے سے بدلو. جب ان کے فکر بدل جائیں گے، ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، عقل سلیم ہوگا، تو یہ خود کہیں گے محمد تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک کہہ رہے ہو. توجہ ہے نا؟ بور بور ہے نا، تم نے سنا تھا جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو. لیکن کب کہیں گے؟ اس کے لیے آپ کو 40 سال لگانے پڑیں گے. 40 سال تک نہ تم نے محمد رسول اللہ کہنا ہے نہ لا الہ کہنا ہے. 40 سال لگا دو. اب لوگ کہتے ہیں 40 سال تک تو میرا نبی ہی نہیں تھا. اب بھی مسلمان کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے. تم 40 سال میں پہنچ گئے ہو، تمہارے پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے، محمد کے نبی بننے میں دیر نہیں ہوئی. وہ تو کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، وہ تو آدم کی خلقت سے پہلے نبی تھے. تم دیر سے پہنچ گئے ہو. تم کہہ رہے ہو 40 سال. 40 سال تو محمد کو اس لیے لگانا پڑا کہ فکر انسانی کو ٹھیک کرنا تھا. پہلے کردار پیش کیا. کردار کیسا پیش کیا؟ آپ سب نے پڑھ لیا ہے کہ اجڑیاں پھینکتے تھے، کچرا پھینکتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، سر جھکا کر جاتا تھا، اور جو کوڑا کچرا پھینکتا تھا اسی کی عادت کے لیے محمد جاتے تھے، اسی عورت کے لیے. اور سچ بولتے تھے. ادھر کردار پیش ہو رہا تھا، قرآن بھی تو نازل نہیں ہوا تھا. ادھر کردار محمد، ادھر قرآن کی آیتیں تیار ہو رہی ہیں. توجہ ہے؟ محمد مصطفیٰ والے عجب سوغات کرتے ہیں. فرشتے جس کے طالب ہوں
وہی خیرات کرتے ہیں، کبھی یہ بات کرتے ہیں تو پھر آیت اترتی ہے، کبھی آیت اترتی ہے تو پھر یہ بات کرتے ہیں۔ یہ پہلے بات کریں پھر آیت نازل ہو، یا پہلے یہ کردار پیش کریں پھر آیت تیار ہوتی ہے۔ مثلا یہ اگر سخاوت دکھاتے ہیں تو آیتیں اترتی ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو سخاوت پہلے دکھایا، آیت بعد میں نازل ہو گئی۔ کردار پہلے پیش کیا، آیتیں بعد میں نازل ہو گئی۔ کیا مجھے ایک سانس میں مجلس پڑھنی ہے؟ نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی امام زمان بابا سے بلند تر صلوات۔ 40 سال میں ایسا کردار پیش کیا کہ مشرکین مکہ کو بھی کہنا پڑا کہ محمد جو کہہ رہا ہے یہی سچ کہہ رہا ہے۔ مکمل کردار پیش کیا، جو بھی کہتا ہے، کچھ بھی کہے محمد یہ ٹھیک ہے اور سچ ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ سے امتحان بھی لیا، میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے، اب ٹائم اس میں نہیں گزاروں گا۔ مشرکین مکہ سے امتحان ہوا، آپ کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے مشرکین مکہ، اور امتحان کس طرح کیا؟ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے نیچے محمد کے ساتھ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، محمد امتحان کر رہے ہیں کہ یہ مجھے کتنا صادق مانتے ہیں۔ اے مشرکین مکہ، اگر میں یہ کہہ دوں کہ انو پہاڑ پھتو لشکر کھن تھیگس تو منع نتا تنشناتو گر مرق تک بیچھئی چہرے سے ایک رانن مٹ منع نتا چوس آنے کی بھئی مشرکی سے رنن تو سرے گا بس منو نس کی پہاڑ پھتو لشکر رکھ ہاں اگر میں سے رگس او لشکر سے سوچ حملت ہوئی کم تھے رگس تجھے ایک تھات ایک ریک تو اٹھوتے سجا اٹھانت دوسرانو نا حملت ہوئی کم تو بس حملت ہو لشکر وہ تو علامت فرض تھموس ٹھیک فرض کا ٹھیک وہ خطرہ ہی تو اس فرض کے تھیری سمالا کے تھے بس تو رہے گا تو بس رہ بینگ تھے آئیں جو نکھتی رہ بینگ اچھا آیا کٹویت نتا آفا اگر انہوں پہاڑ اس باش بے لشکر نہیں پشی کی تو مر جیک رہا بڑی امتحانی نہیں جانا اگر پہاڑ اس باش با پتو لشکر نش تو آج جیک رہا آج جھوٹ رہے کو تھا محمد سے تو جیک رہا لے نہیں مشرکیس محمد اگر بے باش بے پھوٹ ٹھیس کیا جے لشکر ایک نش تو بس اے رہیون اش اسی بے پوری نو اٹھی اور جلوتن محمد سے تین گا ٹھیک رہن تھے ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے محمد اب بھی سچ بول رہا ہے جب بات یہاں تک آ گئی صداقت کی تو اب اللہ نے کہا محمد اب ان کی فکر آپ نے ٹھیک کیا ہے اب کچھ بھی کہو یہ مان جائیں گے اب کسی ٹیلے کے اوپر چڑھ کر کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا محمد نے کہا لوگوں لا الہ پڑھو اور ان بتوں کو توڑ دو محمد تم جو کہتے وہ سچ کہتے ہو خدا ہے بس ہم مانتے ہیں آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دوستوں سے کیا دین پہنچ گیا لا الہ الا اللہ محمد نے پہنچا دیا تو دین پہنچا آپ کو نہیں تو کیا باقی رہا کہا نہیں اب محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے دوسرا مرحلے میں داخل ہوا 40 سال میں لا الہ پہنچایا 40 سال کے بعد کہنا ہے میں اللہ کا رسول بھی ہوں یہ بہت مشکل تھا کسی کی گواہی دینا آسان ہے اپنی گواہی دینا اور اپنی تعریفیں کرنا یہ مشکل ہے میں آپ کی تعریف کر سکتا ہوں بھئی آپ بڑے اچھا آدمی ہیں لیکن میں کہوں کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں یہ مشکل ہے کون مان لے گا اپنی تعریف کوئی مانتا ہے آپ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے اپنی تعریفیں خود کر رہا ہے لا الہ پہنچانا مشکل نہیں تھا محمد رسول اللہ پہنچانا مشکل تھا اب اللہ نے کہا محمد رسول اللہ بھی پہنچائیے تو رسول کہے گا نا پروردگار میں محمد رسول اللہ کیسے پہنچاؤں یہ لوگ مان جائیں گے کون گواہی دے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے میرے نبی تم نے میری گواہی دی ہے اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں تیری گواہی دوں گا
قرآن کہہ رہا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کون وائیں گے اس آل کی ہونڈن رکھے پھتوں رکھنا بس کی دشر والے ال سٹواتی تو سوس ہونٹا سٹواتی تو ومن عندہ علم الکتاب. مس گواہی میں گواہی دوں گا. میں پوچھتا ہوں آپ تو ادھر آتے ہی نہیں ہیں, گواہی کیسے دیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ وہ آ نہیں سکتا, تو گواہی کیسے ہوگی؟ گواہی کے لیے تو سامنے آنا ضروری ہے. آپ آتے نہیں ہیں, گواہی کیسے دیں گے؟ کہا کہ میں اکیلا گواہ نہیں ہوں گا, پھر کون ہوگا؟ میرے ساتھ ایک اور گواہ ہوگا, اس کی زبان میری زبان ہوگی. میں صفات قرآن سے بیان کروں گا, یہ خطابت کا جملہ ہے, اگرچہ حدیث بھی ہے وہ بعد میں عرض کروں گا. میں بھی گواہ ہوں گا محمد تیری, اور میرے ساتھ ایک اور گواہ بھی ہوگا. اب وہ گواہ کون ہوگا؟ اگر وہ کہے زید ہوگا تو 1000 زید نکلیں گے کہ بھائی ہم زید ہیں, میں زید ہوں. اگر میں کہوں بکر ہے تو 1000 بکر کہیں گے ہم بکر ہیں. اگر میں کہوں تقی ہے, نام نہیں لکھا قرآن نے, نام چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ جیسے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا خیبر کے واقعے میں کل اسے علم دوں گا. کس کو دو گے علم؟ یہ نہیں کہا کہ زید کو دوں گا, بکر کو دوں گا, تقی کو دوں گا, نہیں, صفت بیان کیا. کیسے صفات؟ لَأُعْطِيَنَّ رَایَتَ غَدًا رَجُلًا کرارن غیر فرار. یہ 3 صفتیں جس میں ہوں گی اسے علم دوں گا. اب یہاں پر کہہ رہا کہ ایک اور ہوگا گواہ. وہ کون ہوگا؟ کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا. پوری کتاب کا کتاب, الکتاب الف لام معرفہ ہے, ایسی ویسی کتاب نہیں جو مرضی آئے. بھائی میں آپ نے کتاب کہا نا, ہاں میرے پاس کتاب کا علم ہے. کون سی کتاب؟ فتح کتاب نہیں, الکتاب. پورے قرآن کا علم ہوگا, وہ گواہ ہوگا. یہ صفت جس میں ہوگی اسے مان لیں گے, وہ گواہ ہوگا. اب لڑائی ختم ہو گئی. جس انسان کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ پوری کتاب کا علم ہوگا, وہ گواہ ہوگا. ایک گواہ کون ہے؟ خود اللہ. دوسرا گواہ, اب میں کیا کروں, آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, ورنہ میں یہاں ایک استدلال بھی کرنا چاہ رہا ہوں. نما اکتفت کیا تو کچھ بسم اللہ تھا, میں تو چھٹی جو دھر رہا سوس بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدری. آپ میرے گواہ ہیں, میں آپ کی گواہی دوں گا. 2 جملے. پہلے آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اچھا, آپ جب میری گواہی دیں گے تو آپ میرے شاہد ہوں گے. شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ. آپ میرے گواہ, میں آپ کی گواہی دوں گا. تب تو شاہدن کا لفظ نہیں ہے, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَاهِدًا نہیں ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اپنے لیے استعمال کیا, تب تو شاہد کہا. خود گواہی دینے پہ آیا تو کہا شہید. یہ شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے؟ کہا محمد تم میری گواہی دے دو گے شاہدن, میں تیری گواہی دوں گا شہید. آپ سمجھدار ہیں؟ تم میری گواہی دو تو شاہد, میں تیری گواہی دوں گا شہید. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے, دیکھیں آپ بھی گواہی کے لیے جاتے کہ نہیں؟ کیس لڑتے ہو نا آپ لوگ؟ نہیں لڑتے ہوتے تو یہ کوٹ کیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیس لڑتے ہو, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ لوگ کیس لڑتے ہو. وہاں پر جو گواہ جاتا ہے, گواہ بھی جاتا ہے, اور گواہ کے نخرے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اس دن. وہ زندگی میں جس نے ٹیکسی نہیں دیکھی وہ ٹیکسی میں جاتا ہے, وہ سوزوکی میں جاتا ہی نہیں. کہا بھائی ٹیکسی لے آؤ, گواہ ہے. دیکھو گواہ کی بڑی قیمت ہے. اس دن آپ نے سارا اس کے انتظامات آپ نے خود کرنے, جیب سے کرنے. کیوں؟ گواہ ہے.
توجہ رہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں گواہ ہوں. اچھا آپ گواہ ہیں تو آپ کے سارے اخراجات میرے بھائی، چلو آپ گواہی دے دو. اب جو جج کے سامنے جائے گا، جج دو سوال کر سکتا ہے. آپ چشمدید گواہ ہیں؟ توجہ ہے نا؟ آپ چشمدید گواہ ہیں یا آپ چشمدید گواہ نہیں ہیں مگر علامات کی وجہ سے گواہی دے رہے ہو؟ دو گواہیاں نا. ایک دفعہ آدمی چشمدید ہے، قتل ہوتے ہوئے آدمی نے خود دیکھا تھا. ہاں میں نے خود دیکھا تھا کہ ایک آدمی قتل ہو رہا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا قتل ہو رہا تھا. یہ ایک گواہ. دوسرا گواہ دیکھا نہیں ہے، آثار کو دیکھ کر گواہی دے رہا. سمجھاؤں کیسے؟ مثلا یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر کوئی چرواہا بیٹھا ہوا تھا، اس نے آگ جلا دیا. چرواہا بیٹھے نہ بیٹھے، آگ جلے پہاڑ پر، تو یہاں بیٹھ کر آپ کیا دلیل قائم کرتے ہیں؟ وہاں پر کوئی انسان کھڑا ہے، وہاں ہے انسان. آپ نے انسان کو دیکھا تھا؟ یعنی جو زیادہ اثر نہ بن ہوا. آپ نے انسان کو دیکھا؟ کہا میں نے نہیں دیکھا انسان کو. تم کیسے استدلال کر رہے ہو کہ یہاں انسان کھڑا ہے؟ بھائی آگ بتا رہا ہے وہاں انسان ہے. معلول دلیل علت ہے. معلول کیا ہے؟ آگ. آگ بغیر انسان کے کوئی جلا ہی نہیں سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں انسان ہے وہاں پر. معلولات کو دیکھ کر جو گواہی دے، قرائن کو دیکھ کر جو آدمی گواہی دے، اسے کہتے ہیں شاہد. اور جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے، چشمدید، اسے کہتے ہیں شہید. توجہ ہے؟ شاہد کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی نے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں. اب مجھے بتاؤ تم میری گواہی دو. اللہ کہہ رہا تم میری گواہی دو. کیسے دو؟ اللہ کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. محمد سامنے سے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. پھر گواہی کیسے دے رہے ہو کہ ایک اللہ ہے؟ تو کہے گا یہ معلولات بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے. توجہ ہے؟ یہ قرائن بتا رہے ہیں، یہ موجودات بتا رہے ہیں کہ ایک واجب الوجود ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں شاہد، میں گواہ. تم گواہی کب دو گے؟ جب آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، قرائن کو دیکھ کر جو گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد. آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے اس کا نام ہے شاہد. اب آئیے ذرا غور کیجئے، تھوڑا غور کیجئے. اگرچہ اگوری ہائی تو نبی شہید میں گواہ ہوں. آنکھوں سے دیکھ کر جو گواہی دے، چشمدید جو گواہ ہو، اس کو کہتے ہیں شہید. تو چلو تم نے تو دیکھا محمد کو بنتے، تم گواہی دے رہے ہو. وہ جو دوسرا دے رہا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کیسے گواہی دے گا کہ محمد کو بنتے ہوئے؟ تو پہلے تو یہ پتا چلے کہ وہ علم الکتاب والا کون ہے جس نے محمد کو بنتے دیکھا. پہلے وہ ثابت ہو جائے. توجہ ہے نا؟ پھر معلوم ہوگا کہ یہ علم الکتاب والا شہید ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھا کہ ابراہیم سے کہا گھر بناؤ. بہت تیزی کے ساتھ میں نکل رہا ہوں، تیسرے گواہ کو میں پیش کروں گا، اس کے بعد مجلس تمام. گواہ پیش کرنا آسان نہیں ہے، لیکن توجہات آپ کے محصول رہیں. اب ایک گواہ نے آنا ہے، اس گواہ نے کہنا بھائی یہ محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ. گواہ آئے گا کہاں؟ کہا گواہ آئے گا میرے گھر میں. کسی کے گھر میں آئے گا تو لوگ کہیں گے سکھا کر بھیجا ہے. میرے ہی گھر میں آ کے، میرے گھر سے باہر بھی نہیں نکل کر گواہی دے گا. ہائے افسوس کرے ہی پرات بش. گھر میرا ہوگا، گواہی میرے گھر میں دے گا کہ یہ میرا رسول ہے. باہر جا کر گواہی نہیں دے گا. تو دنیا چیخے گی یہ بچہ آ کر کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تم نے تب کیوں نہیں چیخا تھا جب حضرت عیسیٰ آ کر گواہی دے رہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ پر تو ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا. یہ محمد کا گواہ آ رہا ہے. ابراہیم ذرا گھر بناؤ. ابراہیم نے گھر بنایا. کتنا بڑا گھر بنایا؟ کبھی گئے آپ لوگ؟ میں نہیں گیا ہوں.
اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم جائیں۔ سنا ہے کہ ایک گھر بنا ہے جیسا 10-12 کا ہوگا، 12-14 کا ہوگا، اتنا سا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے یہ؟ ایک کمرے کا کوئی گھر ہوتا ہے؟ توجہ، کھلا آئیں، بند ہوتا تھا۔ ایک کمرے کا بھی گھر ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی غریب کا بھی ایک کمرے کا مکان نہیں ہوتا۔ یہ کیسا گھر بن رہا ہے؟ اللہ کا، اور بن رہا ہے ایک کمرہ۔ ابراہیم پوچھے گا نا پروردگار گھر کس کا بن رہا ہے؟ کہا میرا بن رہا ہے۔ تیرا گھر بن رہا ہے تو بڑا بنے گا نا، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ تو ذرا ہمیں بتا دیجئے کتنا گھر بنائے؟ کہا مجھے کون سا وہاں کر رہنا ہے، میں تو لم یلد ولم یولد ہوں، میں آؤں گا ہی نہیں ادھر۔ تو جب تمہیں آنا ہی نہیں ہے تو گھر کیوں بنوا رہے ہو؟ تیرے بچے آنے والے ہیں، کہا میرا کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ تیری فیملی ہے، فیملی بھی نہیں ہے۔ جب فیملی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، تم خود بھی نہیں یار، تو پھر گھر کیوں؟ اگر گھر بنا رہے ہو تو کوئی نام دے دو نا، پھر گھر کیوں کہہ رہے ہو؟ کوئی اور نام دے دو، کوئی اور نام دے دو۔ کہہ رہا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بھائی کوئی اور نام دے دو، اگر آنا ہی نہیں ہے یہ گھر کیوں؟ اور بنے گا کتنا بڑا؟ کہ اتنا بڑا بناؤ کہ ضرورت کے تحت کسی ماں کو میں ادھر بھیج دوں تو وہ سو سکے۔ کتنا بڑا ہونا چاہیے خدا کا گھر؟ اتنا بڑا ہو کہ کوئی ماں آ جائے تو لیٹ سکے، صرف لیٹ سکے۔ دیکھیے فلسفہ کو سمجھ لیجیے مسلمانوں، ورنہ خدا ایک گھر بنواتا ہے۔ میں معمولی آدمی، آپ معمولی لوگ، آپ بھی اپنے لیے اگر اپنے مکان بنانا چاہیں گے تو کسی انجینئر کو بلا کر کے کہیں گے بھائی ایک نقشہ بناؤ، کیا کتنے بیڈ روم ہونا چاہیے؟ 6-7 بیڈ روم ہونا چاہیے، ٹی وی لانچ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، کچن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ بھلے وہ تعمیر آخر تک جائے نہ جائے، اگر آپ کی قدرت میں ہے تو بہت بڑا شاندار مکان آپ بنائیں گے۔ اللہ کی قدرت میں ہے کہ نہیں بہت بڑا گھر بنے؟ قدرت میں بھی ہے کہ ایک بہت بڑا بیت اللہ بن جائے۔ قدرت میں ہوتے ہوئے ایک ہی کمرہ کیوں؟ کہ ایک کمرہ اس لیے کہ یہاں کوئی ماں لیٹنے والی ہے اور اس ماں نے ایک گواہ کو پیش کرنا ہے، اس لیے تو بنا رہا ہوں۔ ورنہ گھر کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا، چونکہ میں لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، نہ میرا باپ ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ فیملی ہے، نہ بیوی ہے، نہ میں نے اس کو کرائے پر دینا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ توجہ ہے نا؟ کچھ بھی نہیں کرنا، پھر بھی گھر کہا بناؤ تو صحیح گھر۔ نام کیا رکھوں؟ اللہ کا گھر۔ توجہ رہے، نسبت مجھ سے ہو، لیٹنے والی ماں کسی اور کی ہے۔ گھر اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو اندر ابھی آنے والا ہے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو جو ہے نا، وہ ماں آ گئی اس گھر میں۔ اب بہت توجہ رہے، بہت تیزی کے ساتھ میں نکل رہا ہوں۔ ماں دوڑتے ہوئے وہاں آ گئی گھر کی طرف۔ یہ پری پلان نہیں ہے۔ کوئی احمق کہے گا کہ یہ پلان کے بغیر ہے؟ پلان کے بغیر ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا ماؤں سے پوچھو، آپ سب کے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، جب ان کی شکم میں بچہ ہوتا ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ جب پیٹ سے ہوتی ہیں نہیں نکلتی ہیں، رشتہ دار کے ہاں نہیں جاتی۔ کیوں؟ بچہ شکم میں ہے، بچہ ماں پیٹ سے۔ اب اگر ماں پیٹ سے ہو تو وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ یہ علی کی ماں کیسی ہے؟ بچہ بس آنے والا تھا، وہ گھر سے نکل رہی ہے۔ یہ پری پلان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچہ دنیا میں آنے والا ہے، ماں گھر سے نکل رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو تو چاہیے تھا کہ وہ چھپ جاتی، اور یہ نکل رہی ہے، اور نکل رہی ہے تو چلو بھائی اتفاق ہو گیا، کسی ہمسائے کے گھر چلی جاتی، کسی رشتہ دار کے ہاں چلی جاتی، اور جاتی کہاں ہے؟ سیدھا خدا کے گھر۔ یہ پری پلان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور وہ جاتی ہے تو گھر کے دروازے پر نہیں جاتی۔ توجہ رہے، توجہ، بیدار مجمع ہے۔ گھر کے دروازے پر نہیں جاتی۔ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد سے علی کی ماں
اگر آپ کو گھر میں ہی آنا تھا تو دروازے پر کیوں نہیں کھڑی ہو گئی؟ اگر کوئی یہ فرض کر لے وہاں پہ تو تالا لگا ہوا تھا، ذرا بیدار ہو جائیے، وہاں پر تو تالا لگا ہوا تھا، بھائی تالے کی چابی تو تیرے گھر میں ہی تھی ابو طالب کے پاس۔ خدا کی قسم سنو، میں یہ پلان حیران ہوں، اس پلان کے اوپر سوچیے آپ مسلمانوں، چابی بھی تو ابو طالب کے پاس تھی، تو گھر سے اگر ادھر ہی آنا تھا، تمہارے دماغ میں یہ تھا کہ تم نے اس گھر میں آنا تھا تو چابی بھی لے کر آتی تاکہ تالا کھول لیتی، کہ میں دروازے سے آنے والی تھی ہی نہیں، میں چابی کیوں لے کر آ جاؤں؟ کیوں لے کر آ جاؤں؟ میں اس دروازے سے آنے والی ہی نہیں ہوں۔ آپ کو کدھر سے آنا ہے؟ مجھے تو دیوار سے آنا ہے۔ بیدار مجمع ہے، مجھے دیوار سے آنا۔ بھائی میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں آپ کے محلے میں، میں آیا تھا 8 ساڑھے 8 بجے آنا تھا، میں آیا 7 بجے، تھوڑا دیر پہلے آ گیا۔ میں نے کہا ذرا آج یہ لوگ محلے والے نہیں آئے، مومنین ابھی آنے والے ہیں، میں نے دیکھا تالا لگا ہوا تھا۔ اگر اندر آنا ضروری ہو جائے میرا تو میں کوشش کروں گا تالے کو توڑنا، یہ نہیں کہ کسی گھنٹے بیلچہ دار کو بلا کر کے دیوار توڑ دوں اور دیوار کو توڑ کر اندر آ جاؤں تو کیا میں سلامت رہوں گا بعد میں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ مولانا صاحب آپ کدھر سے آئے؟ میں دیوار سے آیا ہوں۔ کیوں؟ یہ دروازہ کیا تھا؟ تالا لگا، تو تالا توڑتے نا دیوار توڑنے کے بجائے، کنڈانتا یہ مجھے پلان کن دیوار سے آ رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد آئی کعبے میں، اچھا کعبے کے اندر آنے سے پہلے جب باہر چکر کاٹ رہی تھی اس وقت بچہ اندر سے گفتگو فرما رہا تھا۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں بچہ گفتگو کر رہا تھا؟ یہ جو بعد میں دعا مانگی ہے نا فاطمہ بنت اسد نے، وہاں سے ثابت ہوتا کہ بچہ کہہ رہا وَيُكَلِّمُنِي، ماں کہہ رہی ہے پروردگار وَيُكَلِّمُنِي فِي وَحْشَتِي، اس مولود کا صدقہ ہے، اس کو جلدی لے آ۔ کیوں؟ یہ مجھ سے حل کلام ہوتا ہے، مجھ سے باتیں کر کر کے مجھے ڈراتا ہے۔ یہ تو محدث دہلوی نے بھی کہا، یہ تو آج کی بات نہیں ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد رستے میں ہوتی تھی اور محمد رسول اللہ آ رہے ہوتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد کے شکم میں بچہ ہے اور کھڑی نہیں ہو سکتی، محمد کے آنے پر بڑی مشکل سے فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی کیونکہ شکم میں بچہ ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں چچی اماں، چچی اماں آپ میرے لیے اس طرح مت کھڑے ہو جائیے، مجھے خجالت محسوس ہوتی ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد کیا فرماتی ہیں؟ محمد بھتیجے میں نہ بھی چاہوں یہ بچہ مجھے اٹھاتا ہے، بچے شکم سے مجھے اٹھاتا ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے۔ اب تک بھائی آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، اللہ کا رسول کہا نہیں ہے میرا بھائی آ رہا ہے، ماں کھڑی ہو جاؤ۔ ماں کھڑی ہو جاتی ہے، یہی ماں دروازے پر آتی ہے، جیسے دروازے پر نہیں آئی دیوار سے آئی۔ دنیا جہاں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ یہ ماں کیسی ہے کہ یہ دروازے سے کیوں نہیں آئی، یہ دیوار سے کیوں آئی۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ آپ دیوار سے کیوں آئیں؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں در سے کیسے آتی، در سے کیسے آتی، میرے شکم میں پہلے سے علم کا در لے کر آئے ہوں۔ بھائی در میں نہیں آتا، دروازے دروازوں میں نہیں آتے، دروازے دیواروں میں آتے ہیں۔ میں دروازہ لے کر آ رہی ہوں، علم کا دروازہ لے کر آ رہی ہوں۔ تو دروازے میں نہیں آتے، دیواروں میں آتے ہیں۔ چاپ قدموں کی سنی اور بنایا رستہ، دیوار کے کان ہے جو چاپ سن کر رستہ بنا دیا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ دروازہ بن گیا بلکہ مسکرا کر دیوار شک ہو گئی۔ اتنا بڑا منہ کھولا دیوار نے، فاطمہ بنت اسد اندر آ گئی، دیوار بند ہو گئی۔ اب دنیا جہاں کے لوگ اس دیوار کو بند کرنا چاہتے ہیں وہ بند نہیں ہو رہی ہے، ہزار کوششیں ہو گئی اس کو بند کرنے کی مگر وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہ آیت ہے، یہ دلیل ہے۔ علی آئے پیدا ہوئے، یہ اہل سنت سے لے کر شیعہ تمام کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن تک بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن نہ دودھ پیا، نہ آنکھیں کھولی اور نہ رویا۔
بچہ روتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں آ کر روتا ہے بچہ. علی آئے روئے نہیں. دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہا کہ میں کیوں دودھ پیوں؟ جس کا گواہ بن کر آیا ہوں اسی کا خرچہ ہونا چاہیے. کیا خرچہ باپ کے گھر سے کروں؟ اچھا 3 دن تک اس نے دودھ نہیں پیا. محمد رسول اللہ کو خبر گئی یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے, روتا نہیں ہے. محمد آئے, آغوش میں لیا علی کو, آغوش میں لے کر علی سے کہتا برخوردار میں نے سنا تو دودھ نہیں پیتا. مسکرا کر علی کہتا میں دودھ کیوں پیوں, خرچہ تیرا کرنا ہے, گواہ تیرا بن کر آیا ہوں. اچھا اس لیے دودھ نہیں پیا؟ جی یا رسول اللہ. لاب دہن نکالا, علی نے منہ کھولا, لاب دہن علی نے چوسنا شروع کیا. اس لیے تو بعد میں جب کسی نے پوچھا یا علی یہ منبر پر آ کر آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہو, یہ اتنا بڑا علم کہاں سے آیا؟ منبر پہ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہو, علم اتنا کہاں سے آیا؟ تو علی نے کیا کہا؟ ہاذا لاب دہن رسول اللہ, یہ دہن رسول اللہ کا کمال ہے جس نے میرے منہ میں علم کو بھرایا ہے. زکن زکا, پلایا نہیں ہے بھرایا ہے. اتنے سے کہ تفصیلی تھا مل رہا ہے بس یہ پرانا تو پرا. پلانا الگ ہوتا ہے, بھرانا الگ ہوتا ہے. رسول نے مجھے علم پلایا نہیں ہے, کھلایا بھی نہیں ہے. کھلانا, پلانا, بھرانا 3 چیزیں ہوتی ہیں, اب تشریح کرنی پڑے گی. پلانا, ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, کھلاتی نہیں ہے, پلاتی ہے. ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. اچھا جو کھاتی ہے وہی کھلاتی نہیں ہے. ماں کھاتی کچھ ہے, پلاتی. تبدیلی آ گئی نا؟ توجہ رہے ذرا جاگو. کھاتی کچھ ہے, پلاتی یعنی بدلی ہو گئی, تبدیلی آ گئی. اسے کہتے ہیں پلانا. اچھا ایک چیز ہے کھلانا. کھلانا جیسے غذا کھلاتے ہو, جو غذا لے آئے اسی غذا کو آپ نے کھلا لیا. مثلا کبوتر ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ دانہ اٹھا کر لے آئے اور جیسے لے آئے ویسے منہ میں ڈال دیا. لیکن ایک چیز نہ کھلانا ہے نہ پلانا ہے. جیسے آیا ویسے دینے کا نام ہے بھرانا, زکن زکا. یعنی محمد جیسے علم لے کر آیا تھا ویسے میرے منہ میں بھرایا ہے. جیسے لے کر آیا ویسے بھرایا, کوئی تبدیلی کے بغیر. یہ علم کہاں سے آیا, کہاں بھرایا؟ 3 دن کا بچہ دودھ پیتا ہے. دودھ پینے کے بعد لاب دہن سے چوسنے کے بعد جب محمد رسول اللہ کعبے کے اندر آئے تو سلام کیا تھا, السلام علیکہ یا اخی, میرے بھائی میرا سلام ہو. تو جواب میں اخی نہیں کہا علی نے, ننے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہتا وعلیک السلام یا رسول اللہ. وہ تو گواہ گھر سے باہر نہیں گیا, گھر کے اندر ہی ہے, خدا کے گھر کے اندر بچہ گواہی دے رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو گواہی ہو گئی نا محمد کی. بس دین پوری بھی لیا, دین پورا ہوا. دین تو پورا نہیں ہوا مگر مجلس پوری ہو گئی. دیکھتے فرسٹ ہوں نہ کی دین پورا ہوا محمد رسول اللہ کے بعد, توحید کے بعد رسالت کا اعلان ہوا. کہا نہیں اے محمد توجہ رہے, تم نے میری گواہی دی, تم نے میری گواہی دی, میں اور علی نے تیری گواہی دی. اب میں اور تم مل کر علی کی گواہی دیں گے, تب دین مکمل ہوگا. میدان سجنا چاہیے, یہ بند کمروں میں اعلان نہیں ہوگا, یہ سقیفوں میں نہیں ہوگا, یہ مسجد کے اندر نہیں ہوگا. اس کے لیے کھلا میدان ہونا چاہیے.
اللہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کھلے میدان کا، موقع مل گیا غدیر میں، اور ایسا موقع کہ 1.25 لاکھ حاجی ابھی حج کر کے آئے ہیں، آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بلال، ہاں یا رسول اللہ ذرا ان کو بلاؤ، واپس بلاؤ۔ بلال نے آواز دیا حی علی خیر العمل، لوگوں کوئی خیر عمل بتا رہے رسول، واپس ہو جاؤ۔ یہ سنگم ہے غدیر، کوئی اس طرف گئے ہیں، کوئی اس طرف گئے، کوئی آگے کوئی پیچھے، سب جمع ہو گئے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب پھر کیا سنا رہے ہیں؟ ابھی تو خیر عمل کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، خیر عمل ہے، اب نیا کوئی خیر عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اعلان کا منبر تیار ہوا۔ کل کچھ جملے میں نے شاید پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ منبر بھی تو انوکھا ہے۔ یہ انوکھا منبر کیوں؟ تاکہ ہر آدمی مبلغ ولایت بنے، کیونکہ ہر گھر میں ایک اونٹ ہوتی ہے اور اونٹوں کا پالان کا منبر ہے، اور اس منبر کو دیکھ کر جب اونٹ نظر آئے گا تو ولایت کا قدیر نظر آ جائے، یاد آئے ہر کسی کو۔ اور ہر کسی کو تھوڑا لیٹ بھیج دیا، اعلان لیٹ ہوا، تو جب لیٹ ہوا یہ لوگ لیٹ کیوں آ گئے؟ حاجی حضرات لیٹ آ گئے، ہر کوئی پوچھتا بھئی آپ کیوں لیٹ آ رہے ہیں؟ کہ کیا کریں، غدیر میں روکا گیا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ اس لیے کہ ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ اب ولایت کا جب اعلان ہوا تو اب دین مکمل ہوا؟ کہا ابھی نہیں ہوا، ابھی آیت تو آنی ہے، آیت آ جائے تب دین مکمل ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بلند ترین آواز میں صلوات پڑھے خاندان عصمت طہارت پر۔ جس کو چھپایا تھا کبھی حیدری ہے یا حسین۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دین مکمل ہوا ولایت علی پر، لیکن دین کو استقلال کس نے بخشا؟ توجہ ہے؟ دین مکمل ہوا ولایت پر، اس دین کو دوام کس نے عطا کیا؟ ایک صلوات پڑھیں۔ امام زمان باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذرا آگے بڑھیے، یہاں تھوڑی جگہ خالی ہے، اس طرف آئیے، صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ دین پہنچایا رسول نے، اور دین کو استقلال، دوام اور ٹھہراؤ دینے والے ذات کا نام حسین ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو جن زحمات کی نتیجے میں دین ہم تک پہنچ گیا تھا، یہ دین اور یہ لا الہ کربلا کے بعد جس ہستی نے ہمیں پہنچایا اس ذات کا نام حسین ہے۔ عباس کے بازوؤں کو قلم کر کے، اصغر کے خون کو سیاہی بنا کر، پیغام حسین ابن علی برسر صحرا، عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے۔ ادے معصوم سیاہی ایک استعمال بھی کربلا مجا دین خدا بچت ہوئی کیرٹ حسین ابن علیس عباس شاہ کے گی
نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات با نوشت سو پوری نو گٹر چنے چنے چال بال ہم مت مسائب کم جگہ پڑے تھی اش فضائل کم تھی کنس نے لوٹا فضائل کی زیادہ پڑھن ہر گھوٹ اگر چنے چال بال ہم میں میار سیار ساتھی ہم مس ایک سوال لگتا مس فطرتی تقاضائی گہن یعنی میار سیار کے نئی آغوش مجا چنے چال بال بینن ایس رات سوت تو ہم افت بدل نہ تھے نا کم تھے نا ہزار او معصوم بلچ اجے پونتے بہرنی ایک عادت تک سے نیچے رات ترنگ بھی تو ہاتھ ہونٹ والے ادے تحت کی چپ چپ تھے چکینن آیا اسے او بلچ کمبل چادر ہے نا یا نش شام غریباں جو بعد رباب انا کی حالت اشتے رات ترنگ بھی تو ہاتھ ادے تھے چپ تھے چکیز میں اشغر شنگ تو نہ بھول ایک شاعر سے بہترین شعر اقران نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا اے شام غریبہ بڑا حساس ہے اصغر زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ کہ وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس سے اصغر میں یہ پتر اصغر سے بھی ہن ایک بے رات ہوتے دے تھے سب چک تشتے اصغر شنگبونا صاحب اولاد نت اش تفصیلی مسائب پڑھو گی مٹ رہا تھا کو چال بالک گوٹک جو خدا نہ خاص تک وفات بگو چنو چال بالک خدا تو سے چال بلوٹ سلامتی عطا تو دنیا تے جو گو تو پوری جو یار مشرے ہم سیا چاہے گٹ بے اے مئی کیسے اولاد دنیا تے جو گون نا اے مئی او اولاد او دودے او بوتل کا جب تھے نا یونیفارم ایک بڑو بالک ہن تو چھال بلے یونیفارم کا جب تھے نا ایسے بستا کھن تو ہوگا جب تھے نا تاکہ میں نظری ایجس پڑھانا بہت میں نظری پڑھا بھی یہ تو برداشت دبین شام غریباں جو یار بے صبح عاشورن علی اصغرے کے حوارہ جو کہ وقت رباب سے دروں نکلے گی اصغر حل من ناصر ینصرنا تو اگر اکو نہ روی گو مونر اصغر والے گیس حسین سیران اصغر مد رباب اصغر رباب اتر دی جو جٹا جٹ بین چہرہ وارد جو جٹا جٹ بین مگر چنو معصوم سے تو میں تجھ درو والے گن تلیش جو درو والے مالے مکھش کھخشا کھشت حسین سے اصغر تو کیوں شروع تو رباب سے گہوارہ تو کیوں شروع تھی گہوارہ ورپر بے راش علمی علی اصغرے گہوارہ تھے قسمتر میں اصغر واپس وانا نوان اجرکم اللہ رباب اصغر میدان وار جسبن میدان ارگی ہوتن الفوج اشتیاء دشمنی کھن تو ماں ساتھن چھال بال تو مشترک بنن ہے جی اولاد پوری نو سانجی ہم میں نو اصغرت ایک کھپئی ایک وی دیگے تو صحیح فرات نشو شوکن کھپئی وی دا مگر جواب اک نواتی تو اصغر ورفر بیران وازغار بابا قربان میں اتمام حجت پوری بگی تین توس تو من بے زبانی جگران ہوتا کہ تم جب درونی کھلے گو جب درونی کھلے شکی اوٹش کھش کھش ٹکوس پار فوج اشتیا مچا حل چل مچا بھی اور ملا ٹکم بین اور ملا لوگو تیر کمانر بھی میں آئر سمکوت اور ملاس کو تیر کمانر بھی گن مت لے لوش ہو سکتا تاریخ اسران لیکن ایمرجنسی بھی بئی چے بالو تیر اسی اے تیر اچاک بڑی اسی اصغر جو وزن مجا زیادہ اسی اللہ اکبر تیر کمان جو نکھتی تو خیمہ جو رباب کے در نکھائیں ماں کے در نکھائیں ماز در نکھائیں اصغر وارد ہوتے اللہ میں اٹھیو چلو اصغر اور ملائی تیر و 9,000 بابا جھک تھر رہے پوری دنیا پریشان ہیں علی اصغر انہوں بے زبانی مجا کو جملہ کتاب ہوں تیر سے فضا مجا آواز تھو جو وطی وہی اصغرے ٹوڑے بوسکی نہیں گی بوسکی نہیں کراز میں حسین حکالائی اور شاعتی بہی لیل تو اصغر سے تیر کراز بھی تھے بابا جو شاعتی تو لیتے ہیں وہاں بابا مٹ معاف تشوا مٹ معاف تشوا میں جزیر شکایت تھے نو میں جیکتا میں شک بودی چونیش تیر ایک بودی بڑیش
مراک میں کہ مشوقت پون انا مشوقت پوری دنیا پریشان ہیں ہندوستان میں جا ایک خطیب ایک سے مجلس پڑھے ایک ہندو ایک سے کھوجیں اسے عالم کے جو آغا جان ما پردنوس رباب اصغر بدو چنو کستے کچاک چنو کست رہتا تو کہ عالم زو ہندو ٹیران اسے اصغر اچاک چنو اسو تیر کھوئی کی جو بات ہایا مارم ایگلے سے لے لکی نائس لہذا تو ہائیو ہے سے روئی کی دیشر رباب اصغر واپس وہ تو گٹٹ کھائی مگاوٹ کھائی مگار ہوئی ہر شہید ایک ولیگت بس مولا حسین سے ولیز اما رباب اصغر ولیگت تو سیدھا خیمات ہو لگتو باو شفیر پتوٹ گو شفیر یار پہ گو شفیر مائٹ کھیت دا مصغر وہی پیر مستحری گنو سیجے علی اصغر ولی رباب وار پر بیران وار رباب یہ تین مالو بے برداشت شوا ماں بنے دا کائنات پہلا ماہ نے کیسے مونل توم پوچھے کی جنازہ قبرستان وار پوچھے ایسی جو بات ماک پیدا نہ بین کیسے آغوش مجارے سے پوچھے لاش بوجھی قبر وارت ما یار بے قبر نکلم تس کی نیوہ حسین یار ہم رباب پتو پتو ہی چنی قبر ایک حسین سے نکلے گو چنی قبر ایک قبر نکلے پھٹے تو رباب حالت جیکھیں برداشتہ رہتا صاحب اولادنت میں یار اٹھے راموس رباب سے چنے توتے والے تم شکر بھی جن کرے چنے معصوم ہاتھ بوساک دو جہران علامہ اٹھیو چلو اہلی اصغر تھے جیس دودھ پیرا میں اس بٹھی پھٹے تھا اللہ اکبر کرے کیلی ریک ترین اللہ اکبر شیشہ جو پاپ ہو سکت ہاتھ کھاشتک مائی لے جی بلاخر شیشہ جو پاپ ہو سکت اصغری ہاتھ کھاشت ہو جا مکہ جو ہاتھ کھاشت ہو جا ہاتھ کھلیں ایک مرتبہ رباب انا منظر پشی حسین سے علی اصغر ہونٹے ولی اللہ حدر قبر ارپت تھے ایک جملہ گران رباب تو مائلی ممالو حلو سیجے اواب مولا تو کر میدانت مزری گز ہور مولائی تیر میں مونر کھگون قبر مز نکلے گز قبر مز درنگ درے گز خالی میں انو معصوم سموی اکتیلے وا رباب ماہن مگر مولائی حکم اطاعت تو جے رہے مولا تو حکم دے گا تو بھی ہم پائے جو سموی شروع تھی رباب سے مبارکی او مکھے کے جوات نہ پھول پر لو مکھے کے کچھ وہی مکھے سموی ہوئی جو باہر پسو ہتی ہون دیر الوا مولا مستلا مکی ترے لو مالے سے مالی لانگ بتو حسین سے ربابت کمک لانگ بتے اکی سموی گو آتی گا تو اکی کے سموی ہوئی تو بھئی شکا اوٹیری اصغری اوٹش فتن پھت جیگران واسگار بابا قربان بگاز میں جس کو سرے جام کی نہیں تھے انتظار تھے یہ گا تو میں زیر سلام تو شوہا سلام جو بات ہزار میں زیر شکایت تھے نو وانا نے باباس دنیا تو جو اویو چلے رہے گو آنی چاگئے مولا حسین سے اصغر ٹھیس ما پھر اکوان السلام علیکہ یا ابا عبداللہ مرک بے حسین سے پھٹے تو ایک وقت المفیرک مولا اس کو جائن شیخ کونو وطو تو کر شیخ سے ایران مولا اما مدینہ جو وطو نستو کر جے خبر ٹیگنو زہرائی گھٹو جو رد بمسوس چنی معصوم مولا ایک سے کو جائے گی تھے اللہ مسافر جا بجنو کربلات بجموس کربلات بجنو تو خطک دمگینی کن بجنو مسیرے گستن تھائی کربلار کو ہنا کمال تینو کربلار ہنا میں بابا کربلار ہن میں علی اکبر کربلار ہن حتیٰ کہ میں شماز اصغر کربلار ہن اجرکم اللہ مسیر گستن معصومہ ماں کی ٹائم نوشکا میں لوگوں کو بہت ہی گستو اٹھو جگہ کاغذ کو لے گی مگر نرز کسی آئی کسی نہ کلام کسی تکھیتی لکھی گی تھی گات روک شروع تھی تھے معصومہ روک شروع تھی آج جاری بیلس حتر آج جمع تھیش اگوی کی تک خط لکھا رہشتن مسیر گستن معصومہ نو عبارت کیسے ہی ایر پہی تو کہ معصومہ سمٹ ایر آئیں تو اس فکر نہ تھے میں بابا ٹھا ایر بازنہ سے ہی ایر پہی
مولا حسین سے خطوار جو جٹ پہ ایک بوسا علی اصغر نلاوی تیرا واسگار یہ تیسا سغرائی طرف جو بوسا دیگا چوا بس آخری جملہ راموس خدا سے معصوم چلمان سلامت شروط میارو آگوشی سلامت شروط رانن کربلا مجا پورا شہیدی ایک پھر شہید بگے ایک پھر دفن بگن اما حسین اصغر دو پھر شہید بو دو پھر دفن بو سو زوار لیلن نا کربلا گینے تینوٹ کونی کربلار مولا حسین سے دفن تو آلتین اصغر نہ لئی جی کن لئی جی تو کہ وقت ظالموں سامنا سر مبارکی پیش بگے کلیگے تو 71 سر مبارکی سے ظالمی سیران 72 نبے 71 کے بہن تو کہ ایک ظالم ایک سیران ایک معصوم بالک ہے حسین سے مس پشیگن اس دفن تن تو کہ مٹ لے لوش مٹ سر مبارک ہوا مزارہ یا مرضی ہے جو معافی بھی جو جانو جو بلا ناموس نہیں زبردار نہیں سے ہون ٹھیک ہے ہاتور کونی کربلا نرم زمین پشی گیا نہیں سے گاڑا تو شروع تھی کہ رباب اصغر قبر جو واپس درو اللہ اکبر ٹک رباب اصغر کے وقت ظالم و سامنا ود تو ظالمک سے فوٹ ٹھیران اسٹ تو سر مبارک واجن خالی نو ٹک جی سمجھ کے وہ لگنت تو ایک وقت تلوار گنیاہ میں جو درنی کہتی ظالمی کی روک شروع تھی یعنی منظر پشی کے وقت رباب اصغر سر مبارک تو عبارت جدا بو اجرکم اللہ سر مبارک جدا تھی تو جو بات جسم اتحر ہری پرت ریکٹر شروع تھی گئے تین اعلان بھی لاشی پامال تھا کہے تھے تھون تو گر دو تھے پرت ریک تھا تو ایک وقت جو نے یہ پتر ہلال ریک تھے رہے نن کئی نے یہ پتر ہر ریک تھے رہے عباس یہ پتر اکبر ریک تھی گئے حسین یہ پتر معصوم اصغر ریک تھی یہ دل اش پہ یارات ہو کر میں منائی اش پہ میں سراوار لیگے میں سراوار اش پہ میں مناوار لیگے وقت ایران قبائل وی جمع بھی گئے خبردار ہورچ اش پہ نیارا سے رشتہ دار ہن ہور لانتا کمک سے وہی ہور لانتی ہے کمک سے وہی ایران اگر ہور سے رشتہ دار ہن تو جون سے رشتہ دار ہن جون گا لانتی گئے عباس گا لانتی ہے پورا لانت ہو جا دو لاش پت بھی گئے مقتلر کینوچ اش پہ یارے گئے 57 سال حسین اور 6 مہینہ علی اش پہ یاتنا بس آخری جملہ راموس خدا سو سلامت چھپیت سے معصوم سلامت چھپیت میں منائی اس پہ میں سراوار یارے گئے مولا امام زمانہ سیران سلام بود میں داد حسینت جیک بھی تو کر اش پہ یارے گئے وقتر زیارت ناہی یارے ران میں داد حسینی درشیبو میں پسلیے کھبو مہٹ وطس کھبو میں پسلیے درشیبو مہٹ وطس تو کر مزے راموس مولا تھی داد 57 سال ایسو اگر رسی پسلیے بھی گیس تو میں علی اصغر شماز ایسو بس انی بینو سیار خیمہ جو درونی کھتے حسین زینب کا درونی کھتی معصوم سکینہ کی اصغر سہسرہ کا درونی کھی سکینہ ننے ور پر بے رائی وانا نے اسے دار اور رشتہ داری ننی کھتلا سيعلم المسيح أيما انقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه بارک پروردگار اسن عظیم عبادت تم بارگاہ مجا قبول و مقبول تھے فرش ازاجتن تمام حاضرین مجلس مومنین و مومنات حواج شرعیت تم بارگاہ مجا قبول و مقبول تھے پروردگار مجلس مجا کو بے اولاد ہم تو رباب اصغری صدقہ مجا اولاد صالح و نریناتا تھے پروردگار جوانی اگر پریشان ہن مشکل مجا ہن مریض ہن جگ مشکل جنہی سامنا ہن تو لیلہ اکبر صدقہ مجا جوان اور صحت و سلامتی عطات پروردگار مایا رسیار مجا اگر کو مریض ہن مشکلات مجا ہن تو علی دی زینبی صدقہ مجا نے مشکلاتی حل تھر گئے پروردگار دشمنان عالم محمد بنا تکی گا کونہ کر ہن تو نستن عبود تھے محبان عالم محمد الکہمی علی عطات تھے پروردگار علماء حق مارے حسام مرطول عمر عطات تھے امام زمانہ ظہور مجا تعزیل عطات تھے تمام حاضرین مجلس حواج شرعیہ براوری کرٹ کہ کس حاجات تو درخواست دینت کس نہ دینت جس کے تم ذہن اور حاجات اس چھپی مجلس سے جو بات دعات یہ تو انشاءاللہ رد نہ بن تم حاجات سامنا چھپی 6 مرتبہ درود شریف اور 5 مرتبہ شریفہ تلاوت اللہم صلی علی
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على تمام حاضرین مجلس